پانی نہ برساؤں تو تیری مجال نہیں کہ تو بھی پانی برسا لے. میں جو اگر پانی برسانا چھوڑ دو تیرے جو ہے نالے خشک ہو جائیں گے, ندیاں خشک ہو جائیں گی, تیرے جو ہے کھیتوں کے اندر پانی لگانے کے لیے پانی نہیں ہوگا, مویشیوں کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا, تیری فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی. اے میرے بندے, میں نے تجھ پر ہزار احسان کیے, میں نے بچپن میں پیدا کیا, تیری بابا تیرے جو ہے تجھ کو مادر شکم میں پالا, 9 مہینے تک تیری ماں کے شکم میں رکھا. ہاں میں نے جس خون کو باہر آنے پر انسان ناپاک ہوتا ہے, میرے دین نے اس کو جو ہے 4 دن تک اس کو نماز سے دور رکھا, اس کو روزے سے دور رکھا, اس کو جو ہے تمام جو ہے فرائض سے دور رکھا, حج بیت اللہ سے دور رکھا, طواف کعبہ سے دور رکھا. لیکن اسی خون کو میں نے تیری غذا بنا کر تیری ماں کے شکم میں پال کر کے 9 مہینے میں نے اس میں رکھا, اور 9 مہینے کے بعد میں جب تو دنیا میں آیا تیری پوزیشن تو یہ تھی کہ روئی کے پھائے کے مانند تھا, تیری کھوپڑی کوئی دبا دیتا تو اسی پر چپٹا ہو جاتی. اے میرے بندے, تجھ کو جو ہے میں نے پیدا کیا, تیری ماں کے سینے میں ممتا ڈال دی, اور ایسی ممتا ڈالی, ایسی ممتا ڈالی کہ تیری ماں وہ بھری ٹھنڈ کے اندر تو پیشاب کر لیتا, تو پاخانہ کر لیتا. جب تک شادی نہ ہوئی تھی, جب تک ماں نہ بنی تھی, کسی کا پاخانہ پیشاب دیکھ کر منہ بنایا کرتی تھی, کبھی کسی کے پیشاب کے پاس نہیں جاتی, کہیں کوئی کیچڑ لگ جاتا ہاتھ کو دھویا کرتی. ہاں لیکن جس دن سے ماں بنی اس دن سے تیرے پاخانے کو پاخانہ نہ سمجھا, تیرے پیشاب کو پیشاب نہ سمجھا. ساری انس نکل گئی, ساری میں نے پوچھ کے جو ہے کہ اس کے اندر جو ناز و نخرے تھے میں نے نکال دیا, تیرے اندر ایسی اس کے اندر ایسی محبت ڈال دی کہ اب یہ پوزیشن آ گئی, تیرے اوپر پاخانہ کر دیتا ہے, تو بھی تو صاف کر لیتی ہے مگر منہ نہیں بناتی, تیرے پیشاب کر لیتا ہے, تیرے پیشاب میں ٹھنڈ کے موسم میں خود سو جاتی ہے, تیرے کو سینے کی گرمی دے کر کے تجھ کو پال پوس کر کے بڑا کرتی ہے. اللہ اکبر, 2 سال تک جب تک تو چلنے نہیں لگا, اپنے سینے کا دودھ پلا پلا کر, خون کو دودھ کے روپ میں پلا پلا کر کے تجھ کو جوان کیا, تجھ کو بڑا کیا. 2 سال کا ہو گیا جس دن تو بولنے لگا, 1.5 سال کا ہو گیا تیری زبان سے جس دن پہلے امی نکلا, جس دن تیرے زبان سے ابو نکلا, جس دن تیرے زبان سے چاچا نکلا. ماں خوش ہے, باپ خوش ہے, دوسروں سے کہتی پھرتی ہے ماں میرا بیٹا, بہن میرا بیٹا بولنا شروع کر دیا. او لوگوں ذرا غور کرو, ماں کی ممتا کو تو دیکھو, یہ ممتا کو ڈالنے والا کون ہے, یہ ممتا کو ڈالنے والا کون ہے. میرا رب فرماتا ہے او میرے بندے, تیرے ماں کے سینے میں محبت نہ ڈالتا, تجھ کو کوڑے پر چھوڑ کے چلی جاتی, بتا تیرا کیا حال ہوتا. کوئی کم ہے کسی کتے کی غذا بن جاتا, کسی جانور کی غذا بن جاتا, مگر ماں کے سینے میں ایسی ممتا ڈالی کہ سارا غم بھول گئی, سارے درد کو بھول گئی, ساری تکلیف کو بھول گئی, بس تیرا ہی نام جپتی ہے, میرا بیٹا میرا بیٹا, میری اولاد میری اولاد. تو جب تو بیمار پڑ جائے, تیرے لیے اپنی گاڑی کمائی کو خرچ کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں. اللہ اکبر, 9 سال کا ہوا, 10 سال کا ہوا, بچے کی پڑھائی پر پورا دیا, ہر طریقے سے تیری آج وہ ضد کرنے لگا. اللہ اکبر, ایک دن سبزی نہیں بنی, ایک دن دال نہیں بنا, گھر میں دال بن گئی, سبزی کی ضد کر رہا ہے, سبزی کی ضد کر رہا ہے. وہ کٹوری میں سبزی جو ہے دال لے کر پڑوسی کے گھر میں جاتی ہے اور کہتی ہے او بہن تیرے گھر دال بنی ہے, ایک تیرے گھر سبزی بنی ہے, دال لے لے, سبزی دے دے. میرا بیٹا بڑا ضد کر رہا ہے. وہی ماں جو کسی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتی, آج تیرے لیے دوسرے کی دروازہ تک رہی ہے. تو جو اگر تو ضد کر لے تو کھانا نہیں کھاتا ہے, ماں کی جو ہے ممتا تڑپ اٹھتی ہے, سینہ جو ہے رونے لگتا ہے, جب تک
کہ جب تک تو کھانا نہیں کھاتا اللہ کو فرمانے والا نہیں رکھتی. اللہ اللہ یہ ممتا کو ڈالنے والا کون ہے؟ میرا رب فرماتا او میرے بندے یہ ممتا جو میں نے ڈالی یہ محبت ڈالی تیری ماں کی جانب سے نہیں بلکہ مجھ رب نے ڈالی ہے, میں نے ڈالی ہے. ورنہ ہے دنیا میں کسی کے اندر اتنی محبت؟ بیوی بھی غرض سے محبت کرتی ہے, بیٹا بھی غرض سے محبت کرتا ہے, بھائی بھی غرض سے محبت کرتا ہے, دادا بھی غرض سے محبت کرتا ہے, باپ بھی غرض سے محبت کرتا ہے. میرا بیٹا جوان ہو گیا, اب کمانے کا سہارا بن گیا, اب میرا جو ہے میرا سیدھا ہاتھ ہو گیا, اب کما کر کے لائے گا, میرا گھر چلے گا. اللہ اکبر. بھائی بیوی جو اگر ایک پردیش میں کمانے چلا گیا تو اگر وہاں سے لوٹ کر کے واپس آتا ہے, مل گئے میں اپنے بہن پوچھتی ہے او بھیا اتنے دن کے بعد میں آئے ہو, کیا لے کر کے آئے ہو؟ بیٹا سوچتا ہے باپ میرے لیے کچھ لایا ہوگا, ابو میرے لیے کیا لائے ہو. وہ جو ہے باپ کا ایک سہارا ہوتا ہے, بیٹا کما کے لایا ہوگا. بھائی پوچھتا ہے کتنا کما کر لائے ہو. بیوی شام کو پہنچتی ہے, سب کے سامنے تو نہیں بولی مگر جب شام کو علانکی میں پہنچی کہا میرے شوہر یہ بتا تو جو ہے کتنی دور سے آیا ہے, تو اپنے بہن کے لیے بھی لایا, اپنے بھائی کے لیے بھی لایا, بتا تو میرے لیے کیا لایا ہے. مگر بار قربان جاؤں ماں کی عظمت پر, ماں جو ہے قربان جاؤں میں سے ہزاروں سلامی ہو ماں کی عظمت پر. ماں سیدھے سیدھے سب سے پہلے اپنے بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ لے کر کے آنکھوں میں آنسو بھر کے سینے سے لگا کر کے ایک ہی بات پوچھتی ہے, اے بیٹا پردیش کے اندر کوئی تجھ کو پریشانی تو نہیں آئی, کھانے میں پریشانی تو نہیں آئی, سکون سے تو تھا؟ اے میرے بیٹے مجھ کو کچھ نہیں چاہیے, تو سلامت آ گیا, تو ہی میری ساری دولت ہے. کوئی تو دنیا کے اندر جو اتنی محبت کرے, مگر میرا رب فرماتا ہے تو نے ماں کی محبت دیکھ لی. اچھا ایک چیز دیکھا ہے, ایک دور آتا ہے کہ بچے کو بخار آ جاتا ہے, بچے کو بخار آیا, ماں لے کر کے گئی ڈاکٹر کے پاس, اور ڈاکٹر کے پاس پہنچتی ہے اور اس کے بعد میں کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بخار آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں انجیکشن لگانا پڑے گا, اس کو درد ہے کہ یہ, وہ ڈاکٹر دیکھ کے بتاتا ہے اتنی بڑی سوئی ہے. ماں کو معلوم ہے کہ یہ پوری سوئی میرے بچے کے جسم کے اندر پیوست کی جائے گی, ایک کانٹا چبھ جائے, بچے کی زبان سے چیخ نکلی, ماں تڑپ اٹھتی ہے, سارے ضروری کام کو چھوڑ کر کے دوڑتی ہے, بیٹے کو اٹھا لیتی ہے, بیٹے کیا ہوا, ٹھوکر لگ گئی, بیٹے کیا ہوا, سینے سے لگا کہ میرا لال, میرا جو ہے بیٹا. لیکن جب وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچی تو اب دونوں ہاتھ سے پیر کو بھی پکڑتی ہے, سر کو بھی دباتی ہے. ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے, کیا ماں کی ممتا ختم ہو گئی؟ ماں کی ممتا ختم ہو گئی, ماں کی محبت چلی گئی؟ نہیں ختم ہو گئی. ماں کو معلوم ہے میرا بیٹا بخار میں دب رہا ہے, ماں کو معلوم ہے میرا بیٹا درد سہ رہا ہے. ہاں یہ انجیکشن تو لگے گا, یہ تو ہے پچکاری تو لگے گی, لیکن جو ہے تھوڑی دیر کی تکلیف ہے, اس کے بعد میں میرے بیٹے کو راحت مل جائے گی, میرا بیٹا اچھا ہو جائے گا. اب میرے رب کا کریم دیکھ, میرے رب کریم کو دیکھو, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا تو نے ماں کی محبت دیکھ لی, اب آجا میری بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم نے پکار کے کہتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے بھولے, اے بھڑکے ہوئے انسان, اے غافل انسان, تو کدھر جا رہا ہے, تو کدھر جا رہا ہے. آج ہماری مسجدوں کی اذانیں بند کر دی گئی, آج مائک سے لاؤڈ اسپیکر سے اذانیں بند ہو گئی, آج ہماری مساجدوں کو کے اوپر جو ہے توڑے جانے کی نظریات ہیں, آج ہمارے ہم کو مٹائے جانے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں. آج ساری دنیا مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, آج کائنات
کے لیے لگے ہیں. آج جتنے بھی قومیں ہیں, آج جتنے بھی کفار و مشرکین ہیں, سب اسلام کو مٹانے میں لگے ہیں, مگر نہیں جاگ رہا ہے مسلمان. اپنے کام و کاج میں اتنا مشغول ہے, اپنے رب کی چوکھٹ پہ نہیں پہنچتا. آج اذانیں بند ہو گئی مگر اس کی جو ہے کوئی اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا. آج جو ہے نمازیں بند ہو جائے اس کو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جو اگر اس کو اسلام سے محبت ہوتی تو فرق پڑتا. کائے کو فرق پڑنا ہے, دنیا پرست جو ہو گیا ہے. میرے رب نے فرمایا ہے میرے بچے ہوئے انسان, تو کدھر جا رہا ہے, تو کدھر جا رہا ہے. آج آخر تجھ کو کس شے نے گمراہ کر دیا, تجھ کو کس چیز نے بھٹکا دیا, تجھ کو کس چیز نے بیگانہ کر دیا, اپنے رب سے کون سی چیز نے دور کر دیا. آخر تیرے مال نے تو کہیں نہیں تجھ کو جو ہے روک دیا, تیری دولت نے تجھ کو نہیں روک دیا, تیرے بیوی بچوں نے تجھ کو تو نہیں روک دیا. اے میرے بندے سن لے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. آجا پلٹ کر کے آجا, ابھی بھی وقت ہے. 50 سال کا ہو گیا ابھی بھی وقت ہے, 40 سال کا ہو گیا ابھی بھی وقت ہے, 60 سال کا ہو گیا ابھی بھی وقت ہے. ہاں آجا ابھی بھی وقت ہے. مرنے سے پہلے پہلے آجا, موت کا پتہ نہیں تجھ کو کب آ جائے. ابھی بیٹھا تھا ابھی چلا گیا, ابھی کھا رہا تھا ابھی چلا گیا. ابھی ایک بارات آئی اور بارات کے اندر کھانا چل رہا ہے, دولہے کو اسٹیج پر بٹھایا گیا. اسٹیج پر بیٹھنے کے بعد میں مولانا صاحب نے نکاح کا رجسٹر نکالا, نکاح پڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے. فوراً دیکھو ابھی نکاح پڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے, دولہے کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر, جو خوشی میں تھے وہ ماتم میں بدل گئے. اے میرے یارو, آج ہم نے جو ہے ہر کام کے لیے آج برے کام کی چوائس کر لی ہے. آج ہم نے بڑے برے کاموں کو چوز کیا ہے. ایک نکاح کرنے کے لیے ہزاروں گناہ کو دعوت دیتے ہیں, ایک نکاح کو کرنے کے لیے ہزاروں گناہ کو یہاں سے اپنے گھر سے لے کر سسرال تک, رشتہ داری تک سب کہیں گناہ پھیلاتے ہیں. اور بے شرمی کی حد ہو گئی. پہلے زمانے میں لوگ تھے جو غیر مسلم ہوا کرتے تھے, گھر کی عورتیں کھانا بناتی تھی, باہر سے لوگ جو ہے آتے تھے, مہمان آتے تھے. آج جو ہے معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ گھر میں لوگوں کو کھانا بنانے کے لیے بلایا جا رہا ہے اور عورتیں لوگوں کے بیچ میں ناچنے میں مصروف ہیں. اسلام کا مذاق بنا کے رکھ دیا. آج میری ماں بہنوں کو دیکھو, انسٹاگرام, فیس بک, ٹویٹر, جتنی بھی چیزوں پہ دیکھو برقع پہن کر کے اسلام کو بدنام کر رہی ہے, اسلام کی مذاق اڑا رہی ہے, اسلام کے جو ہے دھجیاں اڑا رہی ہے. لیکن یاد رکھو اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا, قرآن کا کچھ نہیں بگڑے گا, اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر کوئی فرق نہیں آنے والا. کائنات مٹ سکتی ہے, تیرا ایمان برباد ہو سکتا ہے, تو تباہ و برباد ہو سکتی ہے. لوگ کہتے ہیں آج بچن ہو رہی ہے, کہیں ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم کبھی ان کے دل میں ایمان ہی نہیں تھا. جو اگر ان کے دل میں ایمان ہوتا تو یاد رکھو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی بہن ہے. اللہ اکبر, قرآن پڑھ رہی ہے, نہیں کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے کے بعد میں قرآن پڑھ رہی ہے. عمر فاروق اعظم کو معلوم پڑا کہ میری بہن مسلمان ہو گئی. تلوار لے کر گھر پر پہنچے, اپنے بہنوئی کو پکڑ کے مارنا شروع کیا. اتنا مارا کہ لہو لعان کر دیا. بہن کو پکڑ کے مارنا شروع کیا. اتنا مارا, تاریخ گواہ ہے, کان سے خون جاری, اناک سے خون جاری, منہ سے خون جاری, جسم میں پھوٹ پھاڑ کر کے جگہ جگہ سے پوری لہو لعان ہو گئی. پورا جسم کا بدر ہو گیا خون سے. اللہ اکبر, مگر پکار کے کہتی تھی او بھیا سن لے, تو کوئی اور ہوں گے اپنا جو ایمان دے دیں گے, وہ کوئی اور ہوں گے اپنا جو ایمان دے دیں گے. نبی کے چاہنے والے نبی پر جان دے دیں گے. اے بھیا میری بوٹی کاٹ ڈالو, میری جو ہے ٹکڑے کر ڈالو, مگر یاد رکھو جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا اب ان
سکتی، اس اسلام سے نہیں پھر سکتی۔ ہاں ہاں بوٹی کٹوانا پسند ہے مگر اسلام سے مکرنا پسند نہیں۔ آج ہمارا معاشرہ کدھر جاتا ہے؟ یاد رکھو بیٹیوں کی پرورش اچھی کرو، بچوں کی پرورش اچھی کرو۔ آج نوجوان پلے پلے اتنے بڑے بڑے، بپا کا دیکھو تو بپا کی جو ہے بیچارہ دن بھر جا کر کے فیکٹری میں مزدوری کرتا ہے، بیٹے نے ذرا سا ضد کر لیا جو بڑا موبائل لا دیا۔ اب موبائل لا دیا تو بیٹے سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ بیٹا اس موبائل میں تو کر کیا رہا ہے، کون سی چیز کا اسٹڈی کر رہا ہے، کون سی پڑھائی تیری ہو رہی اس میں۔ نیٹ بھی ڈلوا دیا، 250 روپیہ مہینہ 300 روپیہ مہینے کا نیٹ بھی ڈلوا رہا ہے، اور بھیا ایک کونا پکڑ رہا ہے دیوار کے کنارے، ہلا ہلا چل رہا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے۔ نہ بیٹی والے کو فرق پڑ رہا ہے، نہ بیٹے والے کو فرق پڑ رہا ہے، نہ بچیوں پر نظر ہے ہماری، نہ لڑکوں پر نظر ہماری ہے۔ ان کی پالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ان کی تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہاں ایک چیز اور ہے، 25 سال کی لڑکی ہو گئی، کالج جا رہی ہے، دوپٹہ نہیں چلے گا، کالج جو پڑھ رہی ہے۔ 25 سال کی ہو گئی بچی ہے، کالج کے لیے پڑھانے والا غیر محرم، پڑھنے والے ساتھ میں غیر محرم رہتی ہے، غیر محرموں کے ساتھ کفار و مشرکین کی دوستی ہے، بڑے بڑے موبائلوں سے بات کر رہی ہے، باپ بے فکر ہے، ہاں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ٹھاٹ پار کا مسلمان بنا ہوا ہے، بیٹی کے کارنامے کیا ہو رہے ہیں کوئی پتہ نہیں، ہاں اس کو تکلیف کب ہوتی ہے، مدرسہ پڑھانا ہوا تو جہاں اس نے وہ جو ہے 10 سال کی لڑکی ہو گئی، ہاں اب تو بڑی ہو گئی، اب مت جا، کام ختم۔ کیا سیکھا؟ الحمد للہ، ہجے لگا لگا کے ذرا سا پڑھ لیا، میری بیٹی تو قرآن پڑھ گیا، میری بیٹی قرآن پڑھ گئی، آگا جاتا کہیں نہیں، قرآن پڑھ گئی۔ اور بولو اتنا لوگوں کو چبھتا ہے نا کہ بس اللہ اکبر، اپنے بچیوں کو قرآن کی تعلیم اچھی دلاؤ، قرآن کو سمجھنے والا بناؤ، حدیث کو پڑھنے والا بناؤ، سیرت فاطمہ کی کتاب دو، اپنی بچیوں کو موبائل کی جگہ قرآن دو، اپنی بچیوں کو موبائل کی جگہ پر سیرت فاطمہ کی کتاب دو، جنتی زیور لا کر کے پڑھواؤ، ان کو جو ہے سنی بیشتی زیور لا کر کے دو، ان کو مسئلے مسائل کی کتاب دو، ان کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کتاب دو، بزرگوں کے اقوال کی کتاب دو، حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کیریکٹر کے بارے میں بتاؤ، ان کو جو ہے حضرت شہر پالوں کے بارے میں بتاؤ، ان کو کربلا کی عورتوں کے بارے میں بتاؤ، ان کو جو ہے میدان کربلا کی کہانی سناؤ، ان کو ایسے سانچے میں ڈالو، ایسے سانچے میں ڈالو، جس دن قرآن کو پڑھ لیا، جس دن حدیث کو سمجھ لیا، جس دن اسلام کو سمجھ لیا، تیری بیٹی کبھی پردے سے نہیں مکرے گی، جس تیری بیٹی کبھی جو ہے دین سے نہیں مکرے گی۔ ہاں یاد رکھنا کہ جان بھی دے دے گی مگر کبھی کفر کی طرف جانے کو گوارا نہیں کرے گی۔ لیکن جب اسلام کو سمجھے گی تب ہمارے پاس اسلام تو بڑی انمول چیز ہے میرے بھائی، جو مجھ کو ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا۔ لیکن آج میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں کچھ بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں، میں بالکل گزارش کروں گا، موبائل پوری چیز نہیں ہے مگر برا بناؤ گے تو برا ہے۔ میں ان تمام بچوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اگر ساری زندگی میں جو یہاں بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو بھی سن رہے ہیں سب کے لیے میسج ہے، یہ جو کان میں موبائل لگا لگا کر دوسری کے بہن بیٹیوں سے بات کرا کرتے ہیں، وہ لڑکا لڑکی دونوں سن لے،
شادی کے بعد میں زندگی میں تم کو خوشی نصیب نہیں ہوتی، شادی کے بعد میں تمہاری زندگی کبھی خوشحال نہیں رہے گی۔ اور ایک بات اور بتا دوں، کوئی یہ سمجھے کہ میں دوسرے پر غلط نظر ڈالوں اور میری بہن بیٹی محفوظ رہے، تو پھر یہ سیدھی دماغ سے خیال نکال دو، جو اگر تم نے کسی کے بہن بیٹی پر غلط نظر ڈالی تو تمہاری بہن بیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ ہاں یہ بالکل سچ ہے۔ جو اگر چاہتے ہو کہ میری بیٹی پرہیزگار بنے، میری بیوی پرہیزگار ملے مجھ کو، جو اگر چاہتے ہو کہ نیک اور صالح بیوی ملے، تو تم نیک صالح بن جاؤ، اپنے آنکھوں میں شرم و حیا کی پٹی ڈال لو، اپنے نظروں کے اندر پاکیزگی بٹھا لو، اپنے سینے میں محمد عربی کی محبت کو بٹھا لو، اور بٹھا کے دیکھو، عشق میں نماز پڑھو، جا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے ذرا عشق کرنا ہے تو اس سے کرو جو بے حد خوبصورت ہو۔ کس سے عشق کس کو کہتے ہیں بھئی؟ عشق تین چیزوں سے ہوتی ہے، یا تو خوبصورتی دیکھ کے، یا تو اس کا کردار دیکھ کر کے، یا تو اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی چیز دیکھ کر کے کیا ہے۔ تو میں تم کو بتا دوں، دنیا میں ایک ایسا حسین جس کے جیسا کوئی حسین ہی نہیں ہے، نہ اس کے جیسا خوبصورت کوئی، نہ اس کے جیسا نیک سیرت کوئی، نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا، نہ خوبصورتی میں، نہ لائقی میں، نہ یہاں تک کہ میرے رب نے ان کو تو بے مثل و مثال بنا دیا۔ عشق کرنا ہے تو محمد عربی سے کرو، جس کی محبت دائمی ہے، جہاں تیرے باپ بھی چھوڑ کر کے چلے آئیں گے، تیرے بھائی بھی جو تیرے ساتھ چھوڑ دیں گے، تیری بیوی بھی ساتھ چھوڑ دے گی، تیری ماں بھی اتنی چاہنے والی ماں بھی ساتھ چھوڑ دے گی، وہاں سے وہ محبت تیرے کام آنا شروع ہوگی۔ قبر سے چھوڑا بھائی باپ بیٹے سارے دنیا کا رشتہ ختم، مگر محمد عربی کی محبت کا سلسلہ چل۔ یہ وہ محبت دائمی محبت ہے، کرنا ہے تو ہمیشہ کے لیے محبت کرو۔ یار یہ کون سی محبت ہے 4 دن کی، پھر اس کے بعد میں 5ویں دن جھگڑا، اور جو ہے 2-4 مہینہ بات کر لیا۔ اچھا ایک چیز اور ہے، میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا، اور نہیں تو اس بات کو لوگوں تک آگے پھیلاؤ۔ آج کل کیا ہوتا ہے، لگ بھگ میں نے دیکھا ہے کہ سگائی ہو جاتی، سگائی۔ اب سگائی کس چیز کا، کس بری بلا کا نام ہے ہم کو نہیں معلوم، مگر یہ دیکھا ہے وہ کیا چوڑی مٹھائی اور کیا اور لائے پھنسن بٹھائیں گے، انگوٹھیاں اللہ جانے کیا کیا پہناتے دھولیتے ہیں۔ یہ سب جو ہے مطلب یہ الٹے سیدھے ڈھکوسلے دھتورے ہم کو آتے نہیں اور نہ ہم اس کے قائل ہیں۔ اچھا وہ ہو گئی سگائی، وہ آ گیا چمار ایک دولہا پہلے ہی بن کے، ابھی جو ہے شادی بھی نہیں ہوا، نکاح بھی نہیں ہوا، 4 دن میں سسرال، 4 دن میں سسرال، وہ موٹر سائیکل سسرال آ کر کے پہنچا، ہاں وہ ساسو بھی بن گئی، وہ بیوی بھی بن گئی، وہ جو ہے سسر بھی بن گیا، آ کر کے پورے گھر میں گھس کے گھوم رہا ہے، بیٹی کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہے، لے کے جا رہا ہے، گھما رہا ہے، اس کو پیشانے کو شرم نہیں آ رہی ہے، حیا نہیں آ رہی ہے۔ اتنا بے غیرت ہو گیا یہ انسان، دھتکار میں یہاں سے پاگل نکل جا سے بدتمیز۔ ابھی مہمان کے طریقے سے آیا ہے، چائے پی لے، ابھی میرے بیٹی کے لیے غیر محرم ہے، ابھی یہاں پر مہمان بن کے رہے اور 1 گھنٹے 2 گھنٹے رکے، اس کے بعد میں جو اگر رات بھی رکتا ہے تو بیٹی سے دور رکھو، ابھی تم کو چہرہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، پاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی غیر محرم ہے، جو اگر گئے تو ایک بات یاد رکھو کہ یہ تم یہی نہیں کہ وہ لڑکا لڑکی گناہ میں گرے ہیں، ماں باپ بھی گناہ میں جائیں گے۔ اور یہ ساس سسرے جو ماں باپ ہوتے ہیں نا لڑکا لڑکی کے، یہ بھی بڑے فخر سے، ہاں بیٹا وہ جو ہے دماد آیا ہے میرا، اور دماد اور بیٹی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جا کر کے کھیت میں گھوم رہا ہے، واہ واہ، ہاں بات کڑوی لگتی ہے۔ اور ویسے تو عبد المنان کی بات لوگوں کو کم ہضم ہوتی ہے، عبد المنان کی باتیں بہت لوگوں کو کم ہضم ہوتی ہیں، کیونکہ بات ہی ایسی رہتی ہے کہ انسان کا دل چیر دیتی ہے۔ مگر بھیا
बात कहूंगा खर्रा और चाहे बोली लगे चाहे छर्रा, बात तो वही रहेगी जो पते की है। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात हमको पहुंचाना है, हमको मुआशरे से बुराई को दूर करना है। जो अगर तुम चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में मेरी कामयाबी हो, यहाँ भी हमारा घर जन्नत बने और आखिरत में हमारा ठिकाना जन्नत हो, तो याद रखो फरमाने मुस्तफा पर अमल करना पड़ेगा, बुराइयों से तौबा करना पड़ेगा, अपने बच्चों पर नजर रखनी पड़ेगी, बच्चियों पर नजर रखनी पड़ेगी, मोबाइलों पर बैन लगाना पड़ेगा। मोबाइल जो अगर उनको देना है तो कुरान दो, उनको देना है तो नेक सीरत बनाओ। बच्चियों को मैं जो है गुजारिश करूंगा, मेरी बहनों एक बात याद रखो, आओ तुमको बताऊं कि जो है कैसे कैसे लोग होते थे। अल्लाह अकबर, जो है मुल्क शाम की बाजार है, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हमको लग रहा है भैया किसको नींद आ रही, जरा हाथ उठा। नहीं है, 4 आदमी हो इससे हमको मतलब नहीं है। मैं जब बैठता हूँ कुर्सी पर तो ये नहीं देखता हूँ कि 4 आदमी है, मैं तो ये जानता हूँ कि अल्लाह के फरिश्ते बहुत सारे हैं, वही सुन ले काफी है। आगे समझ में, जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। तो मुल्क शाम के अंदर बाजार के अंदर एक हसीन जमील औरत जाती है, एक कपड़े की दुकान पर पहुंची, कपड़े वाले से कहा मुझको कपड़ा दे दो। अल्लाह अकबर, नौजवान हट्टा कट्टा 18-20 साल का लड़का, बड़ा हसीन है, बड़ा जमील है, बड़ा खूबसूरत है, मगर सीरत खूबसूरत ही नहीं बल्कि अल्लाह का करम वो खूबसूरत भी था। अल्लाह अकबर, उस औरत को वो लड़का पसंद आ गया, उसने जो है चाल चली, दूसरे दिन आई, बड़ा ढेर सारा कपड़ा खरीदा। कपड़ा खरीदने के बाद में दुकान के मालिक से कहा कि ये जो है नौजवान को कपड़े बांध दो और इसको कह दो मेरे घर तक छोड़ा है, जो मजदूरी बनेगी मैं इसको दे दूंगी। गौर से सुनिए, बहुत इबरतनाक वाकया है, जो भी मजदूरी बनेगी मैं इसको दे दूंगी। औरत भी बड़ी खूबसूरत है, औरत भी जवान है। अल्लाह अकबर, उसने जो है लिया और कपड़ा, वो बेचारा सीधा साधा लड़का, उसने जो है अपने सर पे कपड़ा रखा, औरत के पीछे पीछे चल दिया, घर के अंदर पहुंचा, ले जा करके कपड़े की कठरी रखी, अंदर से औरत ने चिटकिनी लगा ली, दरवाजा बंद कर दिया और उसके बाहर में उसने गलत जो है वो गुनाह की दावत दी, उसने गुनाह की दावत दी। उसने हाथ जोड़ के कहा, ए मेरी बहन सुन ले, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझको गुनाह में मत डाल, मैं जो है इन चीजों से दूर हूँ, कोई देखे ना देखे, तेरा दरवाजा बंद है, तेरा घर बंद है, लेकिन कोई देखे ना देखे, मुझको मेरे रब का खौफ आ रहा है, मुझको मेरे रब का डर लग रहा है, मेरा अल्लाह मुझको देख रहा है, मुझको माफ कर दे। अल्लाह को अकबर, मगर उस औरत को कोई तरस ना आया, उस लड़के ने मिन्नत समाजत करता रहा, यहाँ तक कि उससे हाथ जोड़ता रहा, उससे जो है अल्लाह का बार बार खौफ दिलाता रहा, मगर उस औरत को कोई खौफ ना आया, उस औरत को कोई डर ना आया। जब देखा कि यह औरत नहीं मानेगी, उसने झूठा इल्जाम लगाने की, उसने तोहमत लगाने की ठान ली। अल्लाह अकबर, जो अगर तू यहाँ मेरे जो है फरमाइश पूरी नहीं करेगा, याद रख तू जिंदा नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर, उस लड़के ने भी कुछ सोचा और कहने लगा, जरा सी मोहलत दे दो मुझे, मैं जाकर के थोड़ा बैतुल खला से होकर के आता हूँ। बैतुल खला में चला गया, बैतुल खला में जाने के बाद में उसने लेटरिन करी, उसने पाखाना किया और पाखाना करने के बाद में अपने सारे जिस्म पर अपना पाखाना उठा करके चेहरे से लेकर पैर तक उसने मलना शुरू कर दिया, पूरे जिस्म पर पाखाना लुबड़ लिया, पूरे जिस्म पर पाखाना चुपड़ लिया और बाहर दरवाजा खोल के निकलाया। ऐसे ही औरत ने देखा उसकी ये हालत कि पूरे जिस्म पर पाखाना लगा हुआ है, गलत लगी हुई है, उसको गिनाई, दरवाजा खोल दिया, कहा तू पागल है, जल्दी से मेरे घर से निकल जा। घर से बाहर निकला तो ओ मेरे मौला, तन गंदा हो गया। मौला, लेकिन तेरी रजा के लिए मैंने अपने मन को गंदा नहीं किया। ए मेरे मौला,
اب اتنا کہنا تھا، جا کر کے ایک ندی میں غسل کیا. ندی میں غسل کرنے کے بعد میں میرے رب نے اس کے اندر ایسی خوشبو ڈالی، ایسی خوشبو ڈالی کہ اس دور کے لوگ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی، اور جب تک حیات تھا اس کے جسم سے کبھی خوشبو نہ گئی، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہوا، اس کو قبرستان میں دفن کیا گیا. آج بھی ملک شام میں اس قبر سے ویسی ہی خوشبو آ رہی ہے. اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنی نظروں کو پاک کرو. ہاں نہیں ہمارے یہاں تو چلتا کیا ہے، ہوٹلے پہ بیٹھ گئے، نہ جانا نہ پوجا نہ کہیں، جانتے نہیں پوچھتے نہیں کچھ بھی نہیں. بیٹھا ہے 4 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، بات صحیح ہے، ہاں بیٹھے ہیں، کوئی باہر سے کوئی سامنے سے لڑکی نکلی، کوئی عورت نکلی، جانتا تو کون نہیں، خود ہی نہیں معلوم اس کو، معلوم تو خود کو بھی نہیں کہ کون ہے، لیکن تجھ کو معلوم نہیں یہ بہت اچھی ہے، نہ کہاں اچھی تجھ کو نہیں معلوم، سب میرے کو معلوم. اللہ تو نے تو کہہ دیا جانے والی چلی گئی، لیکن تیرے نام اعمال میں وہ گناہ لکھا گیا. کون سا گناہ؟ یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بلکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے کہ جب تک کہ تو اس لڑکی سے اس کو جو ہے کھول کر کے معافی نہیں مانگے گا، وہ تجھ کو معاف نہیں کر دیتی، اللہ تجھ کو معاف نہیں کرے گا. اور تو سوچ لے، یاد رکھ کہ اتنی سی بات سے تو تیرے نظر میں کوئی بڑا گناہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی تجھ کو جنت تو جنت ہے، جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں کرے گا. کیا سمجھ رکھا ہے؟ دال چاول دین کو سمجھ رکھا ہے، بس آیا کھایا پیٹ بھرا چل دیے. بہت آسان ہے دین، اور اس کے ارکانات بہت مشکل ہے، کیونکہ جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. میرے رب نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اس نے یہ نہیں کہا میں نے ہندوؤں کے لیے جنت بنا کے رکھی، میں نے کافروں کے لیے جنت بنا کے رکھی، میں نے جو ہے یہودیوں اور نصارا کے لیے جنت بنا کے رکھی. نہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے مومنین کے لیے جنت بنائی ہے. تو مومنین کے لیے جنت بنائی ہے تو قربانی بھی دینی پڑے گی. اچھا ایک بات بتاؤ، مثال کے طور پر شاہد بھائی بیٹھے ہیں، دن بھر جا کر کے ادھر ادھر گھوما کرو، شاہد بھائی کو شام کو کہہ دو لا ہمارے دن بھر کی مزدوری تو ایک جھاپڑ مارے گا چلا جاتا نہیں، دیوگا کی اپنی مزدوری، کہا کہ مزدوری نے کون سا کام کیا ہے؟ بولے گا نا بھائی، ہے تو بھکاری بن کے جا، بن کے جا، اللہ کے نام پہ دے دو 1 روپیہ تو کوئی بھی دے دے گا اٹھا کے. میرے رب تبارک و تعالی نے فرمایا کیوں جنت کس کے لیے؟ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک میں نے خرید لیا مومن کی جان کو بھی اور اس کے مال کو بھی. اے میرے مولا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے جنت الفردوس کے بدلے میں خرید لیا ہے جان کو اور مال کو. اب جان کو بھی جو ہے لگانا ہے، دل کو جو ہے کھیت میں کم لگا، اذان ہوئی جو اگر کھیت کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری ہوئی زمین کو مسجد بنا دیا، نہیں مسجد میں آنے کا ٹائم ہے، کھیت کے اندر کام کروا رہا ہے، اپنی رومال پاک صاف رکھ، یہاں سے غسل کر کے جا، پاک صاف رہ، وہیں پہ وضو کیا، ٹویل میں رومال بچھائی اور کھیت کے اندر ہے میرے مالک میں کام اپنا کر رہا تھا، وقت ہو گیا نماز کا، سجدے کا وقت ہو گیا، اے میرے اللہ اب تیری بارگاہ میں میں حاضر ہوں، میرے مولا میری نماز کو قبول کرنا. اللہ اکبر کھڑا ہوگا، میرا رب عرش پہ فرمائے گا او فرشتوں دیکھ لو میرا بندہ کھیت کے اندر کام کر رہا تھا، میرا خوف اس کے اندر دیکھو، جیسے ہی نماز کا وقت آیا اس نے کام کو چھوڑ دیا، اپنے ہی کھیت کے اندر مصلی نہیں ملا رومال بچھا کر کے میری بارگاہ میں سجدہ کرنے لگا. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سجدے
توبے کو قبول کر لیا اور میں نے اس کی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ ہم نے تو بس یہاں مسجد کے ووٹلے میں بھی نالائق لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ہماری تو بولی ایسی ہے بھیا پورا لگا کر مسجد کے ووٹلے میں بیٹھے رہیں گے جیسے اذان ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھگائی۔ ہم تو پڑھتے تھے قرآن پاک جو ہے بھیا حدیث میں پڑھا تھا کہ اذان دو تو شیطان بھگتا ہے۔ اب ہم کیا سمجھے یہ شیطان ہے کہ انسان؟ ہم کو تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ بھیا حدیث کہہ رہی ہے کہ اذان دینے سے شیطان بھگتا ہے، اور یہاں تو رحمت علی بھاگ رہے ہیں، برکت علی بھاگ رہے ہیں، شفقت علی، مظفر علی، نور الدین، محمد جنگی سب بھاگ رہے ہیں۔ اب کن کو کیا کہیں؟ یہ کن کو؟ اب ان کو ہم شیطان کہیں یا انسان کہیں؟ نہیں معلوم ہم کو، ہم کنفیوز ہو گئے نا بھائی کہ یہ کیا ہے، شیطان بھاگ رہا ہے کہ انسان بھاگ رہا ہے۔ اللہ کے بندوں سمجھ جاؤ، اذان کو سن کر کے تم مسجد کی طرف، تم نے مسجد جانا چھوڑ دیا، اللہ نے اذان بند کروا دی۔ تمہارے نظر نے اذان کی اہمیت نہیں دی، اللہ نے اذان بند کروا دی۔ اذان بند ہونے سے کتنے بڑے نقصان ہوئے ہیں آؤ میں تم کو بتاؤں۔ جہاں تک اذان کی آواز گونجتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتا تھا زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، رک جاؤ، یہ اذان بند ہوئی ہے، سال بھر نہیں گزریں گے کورونا سے بھی بڑی بیماری آ جائے گی۔ ہاں اذان کی برکت سے اللہ تعالی محفوظ رکھتا تھا شیطان کے شر سے، ابلیس کے سر سے، لیکن تم نے کیا کیا؟ مسجد میں جانا بند کر دیا، اللہ نے اذان بند کروا دی۔ جب تم کو سن کے جانا ہی نہیں ہے تو پھر مطلب کیا ہے؟ تم کو تو سن کر کے جو ہے اذان نہیں کرنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان کے ٹائم میں جو شخص بات کرتا ہے، ہاں نہیں یہاں ایک چیز ہے، جو اگر مولانا صاحب اذان ہو رہی ہے، مولانا صاحب نکلے، مولانا صاحب نے کہا شاہد بھائی السلام علیکم، عالم صاحب تم کو معلوم ہے اذان ہو رہی ہے، تو مولانا کو پھر یہ سبق سکھائے گا، تم کو معلوم ہے اذان ہو رہی ہے۔ اچھا نہیں، اب وہی پر صاحب بھائی کو مطلب اپنے کو مت لینا کہ ہاں سمجھ لینا، مطلب ایسا نہیں کہ یہ ہم کو تم ٹارگٹ کر رہے ہیں، میں ایک ادھارن دے رہا ہوں، لیکن وہیں پر دنیا کی خرافات چل رہی ہے، باتیں چل رہی ہیں، اس میں اذان نہیں ہو رہی، اس پہ نہیں پاؤں گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے اذان کے وقت میں گفتگو کرنا شروع کیا، جس نے اذان کی قدر نہ کی، جو اذان کے وقت میں بات کرتا رہا، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہ ہو۔ اللہ اکبر، چھوٹا موٹا چھوٹی موٹی کوئی بات نہیں ہے، کتنا ہم جو ہے قدر کرتے ہیں اذان کی۔ تم نے اذان کی قدر چھوڑ دی، اللہ نے بند کروا دی۔ اب کہ تو فلاں نے بند کروا دی، فلاں نے بند کروا دی، ارے کسی کے اندر کیا طاقت ہے بند کروانے کی؟ کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر بند کروانے والا، نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا، یہ ہمارے اعمال سے بند کروا رہے ہیں، کیونکہ ہم کوئی مسجد مدرسے سے غرض نہیں ہے۔ 1000 لوگ ہیں گاؤں کے اندر، 50 لوگ نمازی نہیں ہیں، مسجد بد دعائیں کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، میری بہنوں نماز کی پابندی کرو۔ اللہ کسی بھی حال میں 9 سال 10 سال کی بچی کے بعد جو اگر لڑکی ہو گئی، مار مار کر کے تاکید کرو کہ وہ نماز پڑھے۔ 12 سال کا لڑکا ہو گیا، مارو نماز پڑھے، مگر یہ مارے گا کب؟ اسکول نہیں جا رہا تیری تو پکڑ کے کھینچ کے لے جائے گا، نماز نہیں جا رہا مدرسہ میں کوئی بات نہیں۔ مولانا کا کام کیا ہے؟ بیٹھا ہے ڈیوٹی بجا رہا ہے، 12 مہینے جو ہے 10,000 9,000 روپے جو مہینے کی مل رہی ہے اس کو مل رہی، بات ختم ہے۔ اب پھر اس کے بعد 5 دن جو ہے 1 مہینے کا 15 دن جائے گا، 15 دن نہیں جائے گا، عالم صاحب میں نے بچے کا سبق سنا، سبق آگے بڑھ نہیں رہا ہے، یہ تو عبد المنان جیسا رکھ لے دیا مجھے دھڑ سے وہیں سیدھا ہو جائے۔ ہاں پھر لٹ کی ضرورت ہے، پھر مولانا صاحب نے لٹ رکھنا چاہیے اور ایک دینا چاہیے، حاضری بھر کے رکھنا چاہیے، یہ دیکھ تیرے بچے نے کیا کیا ہے، اتنے دن پڑھنے آیا ہے نماز جو ہے مدرسہ، تو کیا اب تو کیسے ایسے اتوار کو بچے مدرسہ آتے ہیں، پھر بھی پپا کہتے ہیں میرے بیٹا کا سبق نہیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو، اپنے بچوں کو پڑھا۔ ایک چیز ہے کہتا نا
قرآن پاک جیسا پڑھ لیا تو کہتا ہے بچہ بچی ہمارا قرآن پاک پڑھ گئے. ایک بات بتاؤ, انگلش کا پیپر لے لیا, اچھا انگلش پڑھتے آ گیا, اب اس میں دیکھ لیا کہ جو ہے آئی ویری گڈ یہ وہ دھوبی لکھا اسے پڑھ لیا. اب پڑھ لیا, پوچھ بیٹا کیا یہ پیپر میں کیا لکھا ہے, کون سی نیوز ہے؟ نہیں یہ تو نہیں آتی, بس اتنا ہے کہ جو میں انگلش لکھا ہے وہ پڑھ لیتا ہوں, سمجھا نہیں سمجھانے. یہ سارا کتنا بڑا بیوقوف ہے, زبردستی کا لیے انگلش کا پیپر بیٹھا ہوا ہے, لوگوں کو الٹو بنا رہا ہے. ارے اللہ کے بندے قرآن کو پڑھ لیا, سمجھا کیا؟ کہتے وہ لڑکی قرآن پاک پڑھی ہوئی تھی, وہ مرتد ہو گئی, وہ کافرہ ہو گئی, وہ فلاں کے ساتھ چلی گئی, وہ بھاگ گئی. اللہ اکبر. یہ بتاؤ کہ قرآن پڑھی تھی مگر قرآن کو سمجھا بھی کہ نہیں سمجھا, اس کو حدیث کی تعلیم دلائی کہ نہیں دلائی, اس کو قرآن کی تعلیم دلائی کہ نہیں دلائی, اس کو فاطمہ کی سیرت بتائی کہ نہیں بتائی. اللہ اکبر. آج ہم نے ایک چیز جان لیا ہے, ہم نے مذاہب پہ جانا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ بچے سے پوچھو, نوجوان سے پوچھو, جوان سے پوچھو, مذاہب پہ کیوں جا رہا ہے؟ میرے باپ دادا جاتے تھے, ہم سنی ہیں, سنی میں کیوں ہوتا ہے؟ کیا مذاہب پہ جانے سے سنی ہوتا ہے؟ ہاں مذاہب پہ فاتحہ کا دلائل سنی نہیں سنی نہیں, مگر وہ جو ہے اس کو یہی نہیں معلوم کہ سنیت کیا ہے اور اس کے فاتحہ کیا ہے, اس کے مذاہب پہ جانے پہ جو ہے فائدہ اور نقصان کیا ہے اس کو نہیں معلوم. نہیں پپا کرتے تھے, ہم کر رہے ہیں. کسی چیز کا فائدہ لوگ دوسرے اٹھا رہے ہیں, کچھ نہیں آتا. اس سے پوچھ رہے کہ مسلمان ہو تو کیوں ہو, تو یہ بھی نہیں بتا پائے گا کہ ہم کیوں ہیں. کیا سیکھا ہم نے, کون سا سرٹیفکیٹ ہمارے اندر ہے, کون سا ہم جو ہے لے کر کے آئے. ایک چیز میرے نبی نے دی تھی, قرۃ عینی فی الصلاۃ, الصلاۃ میراث المؤمنین, الصلاۃ عماد الدین. بار کا نماز پڑھو. اس کے بعد میں اس قوم کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بھی نہیں, تو میرے نبی نے ڈراوے کے لفظ استعمال کیے. فرمایا بے نمازی کا برتن الگ کر دو. کہہ دے ابھی مولانا کہ بے نمازی کا برتن الگ کر دو, مولانا کا برتن ہے, صبح سے پکا نہ صاف ہو جائے تو دیکھ لینا. بے نمازی, میرے آقا فرماتے بے نمازی کا برتن کا الگ کر دو, جیسے شرابی کا برتن الگ کیا جاتا ہے ویسے بے نمازی کا برتن الگ کر دو. آؤ اس کی بارگاہ میں امام شافعی سے فرمایا, پوچھا گیا او حضور اے مکہ کے امام, یہ بتا میں نے صبح سے گھر سے نکلا, ایک ادھر سے کتا آ رہا ہے, ایک ادھر سے بے نمازی آ رہا ہے, اب آپ یہ بتائیں کہ میں بے نمازی پر پہلے نظر ڈالوں یا کتے پر نظر ڈالوں؟ آپ نے فرمایا بے نمازی سے بہتر ہے کتے پر نظر ڈال لے, کیونکہ اس کے اوپر نماز فرض نہیں, اس کے اوپر نماز فرض ہے. یہ اللہ کی نافرمانی کر کے آ رہا ہے, یہ اللہ نے کی نافرمانی نہیں بلکہ اللہ نے جیسا پیدا کیا ہے ویسے ہی آ رہا ہے. اب بتاؤ امام شافعی کے نزدیک تم کتے سے بدتر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بولو یار, ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب یہ بتاؤ ان بزرگوں کو چھوڑ کر کے ایک طرف دار لگاتے ہیں خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, لیکن خواجہ کی سیرت پڑھی, حضرت خواجہ غریب نواز 70 سال تک پوری رات سوئی. کیا کیا؟ بیٹھ کے کیرم کھیلتے تھے یا پتے پیٹتے تھے یا موبائل چلاتے تھے رضائی میں لیٹ کر کے, صبح فجر کی اذان ہونے لگی. نہیں, ساری رات اللہ کی راہ میں اللہ کی عبادت میں گزار دیتے, یہاں تک کہ پیروں میں ورم آ جاتے ہیں. اب کہتے ہیں خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ہے کدھر تو چھوڑے گا, بس صرف کھانا کھا, خواجہ کا لنگر ہوا ہے, بس کھانا کھانے لیے پہنچ گیا, کھانے میں تو مر جاتا ہے. ہاں بھی کھانے کا دعوت دے دو اور اس کے بعد میں لنگر کر دو, پورا گاؤں اکٹھا ہو جائے گا, مگر وہیں ملا دے دو تو کھا کر سب بک جاتے ہیں. اتنے بڑے احسان فراموش ہے, کھانا تو کھا لیا اس میں برکت نظر آ رہی ہے, مگر جہاں ان کے محفل کی بات آئی وہاں بک گیا. مزار پہ جانا ہے, کس لیے جانا ہے؟ مزار پہ جاؤ, اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ, وہاں سے کوئی برکات حاصل ہوتے. فاتحہ پڑھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے. میرے آقا فرماتے اللہ والوں پر رحمت برستی ہے. جب اللہ والے کے قریب جاؤ گے اللہ کی رحمت برسے گی, اس کی چند چھینٹیں تیرے اوپر پڑ جائیں گی, تیرے اوپر پڑی تیرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. ہم اس لیے جانا چاہیے. آگے سمجھ میں کیوں کون گھبرا رہا ہے؟ سب گھبرا رہے ہیں.
بہرحال دیکھو ایک چیز ہے جس کے لیے آئے یہاں تعداد ہم نہیں دیکھتے، 4 لوگ ہو 4 لوگ سدھر جاؤ گے، میرے ہمیشہ کا ایک اصول رہا ہے 10 لوگ سنے 5 لوگ سنے 5 میں سے ایک بھی ہماری بات پر عمل کر لے گا، میرا یہاں آنا قبول ہے۔ اور میرے بھائی ساری رات بیٹھ کر کے جو اگر ہماری بات سنتے رہو لطف آتا رہے تو اس سے کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے۔ جو ہے یہ بات یاد رکھو، اپنے بچیوں پر نظر رکھو، اپنے بچوں پر نظر رکھو۔ لڑکوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں نوجوانوں کو کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت اس لیے کرو کیونکہ اللہ اس کے رسول تم سے راضی ہو جائے۔ اپنے جو اگر تم کو رب کا دیدار کرنا ہے تو اس نظر کو پاک رکھو۔ یہاں پر کہتا ہے کہ کاش نبی کا خواب میں دیدار ہو جاتا، مگر دن بھر دیکھو تو الٹی سیدھی چیزیں دیکھے گا تو کیا نبی کا دیدار ہوگا؟ میرا رب میرے آقا تو فرماتے ہیں کہ جس دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اس دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ بتاؤ جہاں پر خدا کا خوف اور دل میں جو ہے دنیا کی محبت اکٹھا نہیں ہو سکتی، وہاں گناہ اور جو ہے مطلب نبی کا دیدار کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندوں اور میری بہنوں ان باتوں پر عمل کرو اور پہلے کی جو ہے خواتینوں پر نظر ڈالو۔ آج ہماری بچیاں سوچتی ہیں کہ ہم پر پردہ لازم کر دیا گیا ہے، لیکن تمہیں کیا معلوم ہے دنیا کے اندر کتنی ساری مسجدیں ہیں؟ بتاؤ کتنی ساری ہے؟ کوئی تعداد کوئی مسجدوں کی ہے؟ مگر ساری مسجدوں میں ایک مسجد ایسی ہے جس کے اوپر گلاف چڑھایا جاتا ہے۔ کون سی مسجد ہے؟ خانہ کعبہ، وہ بھی تو مسجد ہی ہے نا، کعبۃ اللہ ہے جس کے اوپر گلاف چڑھایا جاتا ہے۔ اچھا گلاف چڑھایا جاتا ہے تو گلاف کا چڑھانے کا مقصد کیا ہے کسی کو معلوم؟ اس میں کوئی بتائے گا بھئی کیوں چڑھایا جاتا ہے اس کے اوپر گلاف؟ اس کے اوپر کپڑا کیوں چڑھاتے ہیں؟ نہیں معلوم تو سنو، اس لیے چڑھایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا مقدس گھر ہے، اور جب کوئی ہاتھ لگائے تو کوئی بے وضو یا ناپاک ہاتھ اس پہ نہ لگ جائے، اس لیے اللہ کے گھر کی حرمت باقی رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں مگر ایک کتاب ایسی ہے جس کے اوپر گلاف چڑھایا جاتا ہے۔ کون کتاب ہے؟ قرآن شریف ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا بغیر وضو قرآن کو ہاتھ مت لگانا، ناپاکی میں قرآن کو ہاتھ مت لگانا، مگر ہاں یہ بات ہے کہ تمہارے گھر میں رکھی ہے اس پہ گلاف چڑھا دو تاکہ جو اگر بے وضو ہو ہاتھ لگ جائے تمہارے اوپر گناہ سرزد نہ ہو، تمہارے اوپر گناہ سرزد نہ ہو، اللہ کی کلام کی جو ہے عظمت ہے وہ باقی رہے، تمہارے اوپر گناہ نہ آئے۔ اللہ اکبر، میری بہنوں کان کھول کے سنو، کائنات عالم کے اندر بے تحاشا عورتیں ہیں، ہر قوم کی عورتیں ہیں، جو ہے بے شمار قومیں ہیں، مگر کسی قوم کے اندر پردہ نہیں ہے۔ تم پر پردہ کیوں لازم کیا گیا؟ اس لیے پردہ لازم کیا گیا تو بازار میں نکل تو بازار کی زینت بن کے مت نکل۔ کون کہتا ہے لپسٹک لگانا حرام ہے؟ کون کہتا ہے ناخن پالش لگانا حرام ہے؟ ہاں اس لیے ناخن پالش لگانا حرام ہے کہ اس میں جو اگر پالش لگا لے گی ناخن تو وہ واٹر پروف ہوتا ہے، واٹر پروف رہے گا تو پھر وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، جب وضو غسل نہیں ہوگا تیری نماز نہیں ہوگی، اس لیے اس کو منع کر دیا علماء نے۔ ورنہ تجھ کو لالی لگانے کے لیے منع نہیں کیا گیا، تجھ کو سرما لگانے کے لیے نہیں منع کیا گیا، تجھ کو لپسٹک پاؤڈر لگانے کے لیے منع نہیں کیا گیا۔ ہاں مگر منع کس کے لیے کیا گیا؟ بازار میں گھومنے سے منع کیا گیا ہے، غیر محافل میں غیر مرد کے سامنے جانے سے منع کیا گیا ہے۔ جتنا سجنا سنورنا ہے اپنے شوہر کے لیے سج سنور، کوئی گناہ نہیں، بالکل جائز ہے، بلکہ وہ ثواب ملے گا اور ثواب ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ لپسٹک لگانا جائز نہیں ہے، پاؤڈر کریم لگانا جائز نہیں ہے، مگر شوہر کے لیے جائز ہے۔ لیکن یہاں الٹا ہو رہا ہے، گھر میں بیٹھی رہے گی تو بھنگین بنی رہے گی۔ سو کی سیدھی بات،
جتنا دنیا بھر کا جو سب سے پرانا کپڑا ہوگا وہ گھر میں پہن کے گھومے گی. شام کو شوہر آئے گا اور دیکھے گا تو جو ہے پہلے اس کا جو ہے دماغ خراب ہو جائے کہ بالکل جو ہے مطلب دھول میں نہائی یہ وہ, اور پھر اس کے بعد میں تعبیر کر میرا شوہر مجھ کو چاہتا نہیں ہے. تو مولانا کہ تجھ کو جو اگر پورا قرآن بھی دھو کے پلا دے تو بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے. گھر کو اپنے سنوارو, حضرت فاطمہ کے کردار کو اپناؤ, اچھے کپڑے گھر میں پہنو. لیکن نہیں, یہاں تو آج اگر کہیں شادی ہو گئی, ارے دعوت ہے اللہ, آپ تو دیکھو کریم بھی ہے, پاؤڈر بھی ہے, لپسٹک بھی ہے, ناخن بھی ہے, اور اتنا لگا لے گی کہ کھانے کے ساتھ میں ہم کو تو لگتا ہے لقمہ بھی لال ہو کے اندر چلا جاتا ہو. ہاں ہم بھجیا اڑاتے ہیں بھیا, سو کی سیدھی بات, برا لگے تو لگا. کس کے لیے کیا؟ غیر محرم کے مردوں کے بیچ میں جا کر کے. اسی کو تو اسلام نے منع کیا ہے. پھر اتنی مہندی لگاتی ہے, پھر کہتے ہیں علماء لوگ منع کرتے ہیں, ہاتھ کھول کر کے چلتی ہے, اللہ اکبر, اسی چیز پر سزا ہے, بال کھول کے چلتی ہے, بازار کی زینت بنتی ہے. اس کے لیے میرے رب نے فرمایا اس لیے پردہ نازل کیا تاکہ تم اپنے آپ کو ڈھک لو, باہر نکلو. جو بد نظر لوگ ہیں, جو گناہ جو ہے جن کے جو ہے نگاہوں میں گناہ بستا ہے, ان بد نظروں کی بد نظری سے تم محفوظ ہو جاؤ, تم بچی رہو. تمہاری تحفظ تمہاری جو ہے بقا, اور تم اسلام کی شہزادی ہو. تم فیس بک اور انسٹاگرام کے ناچنے والے میں سے نہیں ہو. میری بہنوں میرے بھائیوں, اتنی باتیں بہت ساری ہو گئی. بس یہی میرا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کہنے سننے زائد پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کچھ اپنے گھر پر اپنے بچوں پر نظر رکھیں گے, اپنے بچوں کو دیکھیں گے. تو اسی چاہیے ہو ہم آج سے کسی بھی فون پر کسی غیر محرم لڑکی سے بات نہیں کریں گے. بولو انشاءاللہ کبھی نہیں کریں گے. جب تک نکاح نہیں ہو جائے گا ہم اس لڑکی کے قریب نہیں جائیں گے, اس کے پاس نہیں جائیں گے. یہی ہمارا میسج تھا اور اسی چیز کا دور ہے. آج یہی دے اور برائی نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو تحفظ ایمان کی, ہماری اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے نظروں میں شرم و حیا پیدا فرمائے. اللہ ہم کو نیک سیرت اور خوبصورت پیدا بنائے. اور اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے مذہب اسلام پر قائم دائم رکھے, جب دنیا سے اٹھائے تو اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. استغفر اللہ, میرے ساتھ پڑھیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات صدا دے رہا ہے تمہارا